بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 37واں باب ہے کتاب الرضاء، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ كَمَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ إِذَا كَانَ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَن يَتَزَوَّجَهَا وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى صَدِيٍّ وَاحِدٍ لَمْ يَجُوزْ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَزَوَّجَ الْآخَرَ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْضِعَةُ أَحَدًا مِنْ وُلْدِ الَّتِي أَرْضَعَتْ وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُّ الْمُرْضَعُ أُخْتَ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جائز ہے کہ آدمی نکاح کرے اپنے رضائی بھائی کی رضائی بہن سے، جیسا کہ جائز ہے کہ آدمی نکاح کرے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے۔ اور اس کی مثال جیسا کہ باپ شریک بھائی جبکہ اس کی ماں شریک بہن ہو تو جائز ہے باپ شریک بھائی کے لیے کہ وہ ماں شریک بہن سے نکاح کرے۔ اور دو بچے جو جمع ہو جائیں ایک پستان پر تو جائز نہیں ہے ان دونوں میں سے ایک کے لیے کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے، اور جائز نہیں ہے دودھ پینے والی بچی کے لیے کہ وہ نکاح کرے دودھ پلانے والی کی اولاد میں سے کسی ایک سے، اور جائز نہیں ہے دودھ پینے والے بچے کے لیے کہ وہ دودھ پلانے والے کے شوہر کی بہن سے نکاح کرے، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی پھوپھی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال یہ ہے زید اور خالد، ان دونوں نے دودھ پیا ہے مہجبین کا، تو مہجبین بن جائے گی دونوں کی رضائی ماں۔ اب خالد کی ایک بہن ہے شاہدہ، خالد اور شاہدہ ان دونوں کی والدہ ہے زینب۔ اب یہ جو شاہدہ ہے جو کہ خالد کی بہن ہے، اس شاہدہ نے دودھ پیا ہے ساجدہ کا، اب اس ساجدہ سے اس زید کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہی فرمایا کہ جائز ہے آدمی اپنے رضائی بھائی خالد کی بہن شاہدہ سے نکاح کرے۔ آگے دیکھیں، کما یجوز ان یتزوج باخت اخیہ من النسب، جیسا کہ جائز ہے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا۔ اس کی مثال ایسے بنے گی جیسا کہ محسن اور طیبہ ان دونوں کا نکاح ہوا، اور ان دونوں کے نکاح سے ہوئی سمیہ۔ پھر یہ جو طیبہ تھی، طیبہ نے محسن سے طلاق لے کر پھر شادی کر لی ساجد سے، پھر ساجد اور طیبہ ان دونوں سے بیٹا ہوا شاہد۔ اب دیکھیں یہ جو شاہد ہے یہ سمیہ کا اخیافی بھائی ہے، اور یہ جو سمیہ ہے یہ شاہد کی اخیافی بہن ہے۔ اخیافی بہن کا مطلب کہ جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو۔ سمیہ کا باپ تو محسن ہے اور شاہد کا باپ ساجد ہے، لیکن ماں دونوں کی ایک ہے طیبہ۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو ساجد تھا، ساجد نے ایک نکاح کیا زینب سے، ساجد اور زینب سے ایک لڑکا ہوا عمران۔ اب عمران اور شاہد یہ دونوں اخیافی بھائی ہیں، کیونکہ دیکھیں شاہد اور عمران دونوں کا باپ ایک ہے ساجد، لیکن ماں دونوں کی الگ الگ ہے۔ اب عمران کے لیے اپنے اخیافی بھائی شاہد کی اخیافی بہن سمیہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وذالک، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اخ من الاب، اخیافی بھائی، اذا کان لہو، جب کہ اس کے لیے بہن ہو ماں سے، جیسا کہ اس مثال میں شاہد جو کہ عمران کا اخیافی بھائی ہے اور اس کے لیے ایک بہن ہے سمیہ ماں کی جانب سے، طیبہ کی جانب سے، تو جائز ہے باپ شریک بھائی کے لیے، یہ جو شاہد ہے شاہد کا باپ شریک بھائی ہے عمران، اس کے لیے جائز ہے نکاح کرنا اس سے، کس سے؟ ماں شریک بہن سمیہ سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى صَدِيٍّ وَاحِدٍ لَمْ يَجُوزْ لِأَحَدِهِمَا، دو بچے جب ایک پستان پر جمع ہو جائیں تو جائز نہیں ہے ان دونوں کے لیے آپس میں نکاح کرنا۔ مثال اس کی کیا ہوگی؟ اسی کو سمجھ لیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ طیبہ اور محسن یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے مل کر سمیہ کا دودھ پیا ہے، سمیہ بن جائے گی ان دونوں کی رضائی ماں۔ اب طیبہ کی سگی ماں الگ ہے، محسن کی سگی ماں الگ ہے، لیکن طیبہ کا اور محسن کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں سمیہ کے ایک پستان پر جمع ہو چکے ہیں۔ تو یہ فرمایا دو بچے جب وہ جمع ہو جائیں ایک پستان پر، ایک پستان سے مطلب ایک ماں کا انہوں نے دودھ پیا ہو، تو جائز نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے مرضیہ،
دودھ پینے والی بچی کے لیے کہ وہ دودھ پلانے والی عورت کی اولاد میں سے کسی ایک سے نکاح کرے. جیسا کہ یہ مثال ایسے ہوگی، محسن ہے نا، محسن اور طیبہ ان دونوں نے دودھ پیا سمیہ کا، تو سمیہ بنے گی رضائی ماں. سمیہ کا ایک بیٹا ہے شاہد، ایک بیٹا ہے عمران، سگا بیٹا. تو یہ جو طیبہ ہے، طیبہ کے لیے اپنی رضائی ماں کی سگی اولاد، سگے بیٹے شاہد اور عمران سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ فرمایا جائز نہیں ہے مرضع دودھ پینے والی کے لیے کہ وہ اولاد میں سے، کس کی اولاد؟ التی ارضعت، جس نے دودھ پلایا ہو. جیسے کہ سمیہ نے دودھ پلایا، اس کی اولاد میں سے کسی ایک سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. آگے دیکھیں، ولا یتزوج الصبی المرضع، اس کو مرضع پڑھنا ہے، دودھ پینے والا بچہ، یعنی جس کو رضاعت کروائی گئی ہو، دودھ پلایا گیا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے مرضعہ کے خامد کی بہن سے نکاح کرنا. اس کی مثال بھی دیکھ لیں. اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ محسن اور طیبہ انہوں نے دودھ پیا سمیہ کا. اب یہ دیکھیں، محسن ہے، یہ رضائی بیٹا ہے سمیہ کا، تو محسن بنے گا صبی مرضع. اب اس میں آپ یہ سمجھے کہ جو سمیہ ہے اس کا خامد ہے شاہد، تو شاہد بنے گا اس محسن کے لیے رضائی باپ. اب آپ آگے یہ سمجھے کہ یہ جو شاہد ہے، شاہد کی ایک بہن ہے زینب، سگی بہن. تو یہ جو محسن ہے یہ زینب سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو زینب ہے اس کے رضائی باپ کی بہن ہے، تو گویا کہ زینب محسن کے لیے رضائی پھوپھی بن جائے گی. تو یہ فرمایا جائز نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتا صبی مرضع. مرضعہ پڑھنا ہے اس کو، مرضعہ دودھ پلانے والی کے خاوند، جیسا کہ سمیہ رضائی ماں تھی، اس کا خاوند شاہد جو کہ محسن صبی مرضع کا بنے گا رضائی باپ، اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ لأنہا عمتہ، اس لیے کہ وہ زینب عمتہ اس محسن کی پھوپھی ہے، من الرضائی رضاعت سے، تو رضائی پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا. خلاصہ یہ ہے.